اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نعیم بٹ، اسیر جدہ اخبار نامہ میں آج بروز 24 اکتوبر 2024 کی جنگ اخبار میں چھپنے والا ترازو محمد بلال غوری آئین کے بنیادی ڈھانچے کی منطق۔ جب بھی پاکستان میں کوئی آئینی ترمیم ہوتی ہے تو عدلیہ اور فوج کے ذرائع جمہوریت کو کمزور کرنے میں والے آئین کے بنیادی ڈھانچے کی جگالی کرتے ہوئے یہ نرالی منطق پیش کرتے نظر آتے ہیں کہ یہ آئین سازی بنیادی ڈھانچے سے متصادم ہے، لہذا عدالتیں مداخلت کر کے اسے کالعدم قرار دیں۔ بھارت میں کیسا وندہ بھارتی برخلاف ریاست کیرلا مقدمہ میں یہ تعویل پیش کی گئی، جب پاکستان میں عاصمہ جیلانی برخلاف حکومت پنجاب کیس میں آئین کے بنیادی ڈھانچے کی اختراع سامنے آئی اور کہا گیا کہ قرارداد مقاصد پاکستان کے دستور کی اساس ہے۔ بعد ازاں 8ویں ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر کی گئی درخواستوں سمیت کئی آئینی مقدمات میں یہ استدلال اختیار کیا گیا۔ ماضی قریب میں جب راولپنڈی ڈسٹرکٹ بار کی طرف سے 8ویں اور 21ویں آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا تو 17 میں 13 جج صاحبان نے قرار دیا کہ اگر کسی آئینی ترمیم میں دستور کے بنیادی خدوخال جیسا کہ جمہوریت، پارلیمانی طرز حکومت یا پھر عدلیہ کی آزادی کے خلاف قانون سازی کی گئی تو عدالت اسے کالعدم قرار دے سکتی ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں ایک بینچ نے نیب قوانین میں ترمیم کو کالعدم قرار دے دیا تھا، مگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے اسی فیصلے کو اٹھا کر تاریخ کے کوڑا دان میں پھینک دیا اور کہا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور دیگر جج صاحبان پارلیمنٹ کے چوکیدار نہیں ہیں، لیکن بعض لوگ عدلیہ کو پارلیمنٹ کا دربان بنانے پر مصر ہیں اور ان کے پاس دلیل یہی ہے کہ آئین کے بنیادی ڈھانچے میں تبدیلی نہیں لائی جا سکتی۔ کیا کوئی ماہر قانون اس طالب علم کی رہنمائی کر سکتا ہے کہ آئین کی کس شق میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ بنیادی حقوق کا باب اور شخصی آزادیوں سے متعلق حصے کو بنیادی ڈھانچے کی حیثیت حاصل ہے؟ کیا پاکستان کے دستور میں کہیں یہ قدغن لگائی گئی ہے کہ پارلیمنٹ ان معاملات پر آئین سازی نہیں کر سکتی؟ مجھے تعجب ہوتا ہے جب نامور وکیل ماہرین آئین و قانون دستور کے آرٹیکل 239 کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 239 کی ذیلی شق 5 میں بہت واضح اور غیر مبہم انداز میں لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی آئینی ترمیم کو کسی بھی بنیاد پر کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ میں انگریزی الفاظ بھی یہاں نقل کر دیتا ہوں تاکہ کسی قسم کا ابہام نہ رہے۔ اسی آرٹیکل کی ذیلی شق 6 میں واضح کیا گیا ہے کہ آئین سازی کے حوالے سے پارلیمنٹ کے اختیارات لامحدود ہیں، کوئی سدرۃ المنتہا نہیں، کسی قسم کی کوئی روک ٹوک اور قدغن نہیں۔ انگریزی کے الفاظ ملاحظہ فرمائیے۔ شکوک و شبہات رفع کرنے کے لیے واضح کیا جاتا ہے کہ دستور کی کسی بھی شق میں ترمیم کرنے کے لیے مجلس شورا پارلیمنٹ کے اختیارات کی کوئی حد نہیں۔ دستور کی کسی بھی شق کے بعد کیا بنیادی آئینی ڈھانچے کی کوئی گنجائش رہ جاتی ہے؟ آئین سازوں نے اپنی غرض و غایت بہت واضح، سادہ اور آسان الفاظ میں بیان کر دی ہے۔ اس کے بعد کسی آئینی بینچ، ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کی طرف سے تشریح و تعبیر بیان کرنے کی حاجت بھی باقی نہیں رہتی۔ اگر جج صاحبان منصف کے منصب پر بھی براجمان رہیں، خود کو مسیح اور نجات دہندہ نہ سمجھنے لگ پڑیں، جرنیلوں کی طرح سیاست کرنے کے مرض لادوا میں مبتلا نہ ہوں، تو
تو آئینی ترمیم کے خلاف دائر ہونے والی درخواستیں رجسٹرار آفس سے ہی بھاری جرمانہ عائد کر کے خارج کر دی جائیں، مگر یہ اعلیٰ مرتبت جج صاحبان متفق عالیہ معاملات ایسے گوہر افشانیاں کرتے ہیں کہ مجھ جیسے طالب علم حیران رہ جاتے ہیں کہ کچھ معاملات ایسے ہیں جن میں عوام سے مینڈیٹ لے کر آئین سازی کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی سیاسی جماعت پارلیمنٹری نظام کی جگہ صدارتی نظام لانا چاہتی ہے، یا کسی کو شریعت نافذ کرنے کا شوق ہے، کوئی لبرلزم، سیکولرزم یا کسی بھی اور ازم کا دعوے دار ہے، تو وہ انتخابی مہم کے دوران اس ایجنڈے کو اپنے منشور کا حصہ بنائے۔ اگر اسے 2/3 اکثریت حاصل ہو جائے تو پارلیمنٹ میں آئینی ترمیم لا کر اپنی مرضی کا نظام نافذ کر لے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ تو کیا کسی آئینی ترمیم کو کسی بنیاد پر کسی عدالت کے روبرو چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ میری دانست میں صرف ایک صورت میں ایسا ممکن ہے کہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا جا سکتا ہے، اور وہ ہے طے شدہ طریقہ کار میں گڑبڑ۔ ایک سیاسی جماعت نے یہ کہہ کر ووٹ لیے کہ ہم قومی احتساب بیورو کو مضبوط بنائیں گے، لوٹی ہوئی دولت واپس لائیں گے، مگر وہ اقتدار میں آ کر اس کے برخلاف قانون سازی کرتی رہی اور احتساب کرنے والے اداروں کو یکسر ختم کر دیا جاتا ہے، تو اسے چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ آئین کہتا ہے کہ جب عدم اعتماد کی قرارداد آ جائے تو اس پر ووٹنگ ہوگی، لیکن ووٹنگ کروائے بغیر عدم اعتماد کی تحریک کو مسترد کر دیا جاتا ہے تو عدالت مداخلت کر سکتی ہے۔ ایوان میں 39 ارکان والی پارٹی جیت جاتی ہے اور 66 ارکان والی جماعت کو ہرا دیا جاتا ہے، تو انصاف کی دہائی دی جا سکتی ہے۔ اگر کسی آئینی ترمیم کے دوران یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ مطلوبہ اکثریت میسر نہیں تھی، یا پھر ارکان پارلیمنٹ سے دھونس و دھاندلی اور جبر کی بنیاد پر زبردستی ووٹ ڈلوائے گئے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی عدالت کا دائرہ اختیار بنتا ہے، مگر یہ بنیادی آئینی ڈھانچے والا ڈھکوسلا اب بہت پرانا ہو چکا ہے۔ لہٰذا کسی نے 26ویں آئینی ترمیم پر سپریم کورٹ سے رجوع کرنا ہے تو کم از کم استدلال اور منطق ہی بدل لی جائے۔ یہ تھا جناب محمد بلال غوری صاحب کا کالم۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ شکریہ۔